ہاں، اور اہل کتاب سے جب نوبت آئے بات کرنے کی تو ان کو مشترکات کی طرف لے آؤ. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، ان سے کہو دیکھو بھائی تمہارے اوپر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ نے آسمانی کتابیں دی ہیں اور اللہ نے ہمیں بھی آسمانی کتاب قرآن دی. ان سے کہو قُولُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے، بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی. اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا ہمارا اس پہ ایمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہارے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے. کیا مطلب؟ کہ جو ابھی موجودہ یہودیوں کے پاس تورات یا عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، کیا اس کو ماننا ضروری ہے؟ کیا اس پہ ایمان رکھنا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں بھی اللہ نے نازل کی تھیں، جس حالت میں نازل ہوئی تھی ہمارا ایمان ہے، جس حالت میں نازل ہوئی وہ اللہ کی طرف سے نازل تھی، صحیح کتاب، سچی کتاب تھی. لیکن ظالموں بعد میں تم نے رد و بدل کر دیا. ہاں، بہرحال اتنا تو ہم مانتے ہیں تورات اور انجیل اللہ نے نازل کی ہیں، اپنی اصلی شکل میں جب تک تھی وہ حق برحق تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اہل کتاب یہ عیسائی اور یہ یہودی لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور یہ لوگ ہمیں تورات اور انجیل کے حوالے سے ہمیں باتیں بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری تورات میں یہ ہے، ہماری انجیل میں یہ ہے. تو کیا تورات انجیل تو آسمانی کتابیں تھیں لیکن اب تو رد و بدل ہو گیا، تو کیا اب ہم ان کی باتوں کو مان لیں جب وہ تورات اور انجیل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، ان کی نہ تو تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم، یوں کہو کہ بھائی ہمارا ان باتوں پر، اس کتاب پر ایمان ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہماری طرف، اور جو اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، جو احکامات دیے تھے ہم اس پہ مانتے ہیں. اب تم جو بات کر رہے ہو پتہ نہیں صحیح بھی کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، ہم نہ تو اس کی تصدیق کرتے کہ ہاں بھی تم ٹھیک کر رہے ہو، نہ ہم کہتے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ہم نہ تو تمہیں جھٹلاتے ہیں نہ تمہیں سچا کہتے ہیں. بہرحال ہم یوں کہتے کہ اللہ نے آسمان سے جو کتاب تورات انجیل نازل کی تھی اس پہ ہمارا ایمان. اور پھر کہو وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، تورات اور انجیل کے اندر بھی یہی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، تو ہمارے الہ اور تمہارا الہ ایک اللہ کی ذات ہے. لیکن دیکھو تورات کے اندر بھی توحید کی تعلیم، انجیل کے اندر بھی توحید کی تعلیم، لیکن بعد میں ان لوگوں نے جو ہے نا شرک کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو بعد میں یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. ان کتابوں کے اندر تو توحید کی تعلیم تھی، آ جاؤ ان کتابوں کے اندر جو اصل تعلیم تھی ہم اس کے اوپر ایمان لاتے کہ الہنا و الہکم واحد، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، سب کی معبود. ونحن له مسلمون، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ، میرے مدنی کریم جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے کتابیں نازل کی تھیں، اسی طرح قرآن بھی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. وہ بھی اپنے وقت میں سچی کتابیں، یہ بھی قرآن سچی کتاب ہے. لیکن قرآن کے آنے کے بعد وہ کتابیں، ان کے احکامات منسوخ ہو گئے. اب قیامت تک قرآن کا حکم چلے گا. جیسے ہم اللہ کے سارے نبیوں کو سچا نبی مانتے ہیں کہ سارے پیغمبر سچے پیغمبر ہیں، لیکن اتباع کس کی کرنی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. اسی طرح ہم آسمانی کتابوں کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن ہم اتباع اور احکام پہ جو عمل کریں گے وہ قرآن کے احکامات پہ عمل ہوگا.